نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کے سلسلے میں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حالات بیان ہوئے۔ آج انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کے 15ویں اور 16ویں پارے کی روشنی میں جو سورہ کاف کے 2 رکوع ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ایک خاص اور دلچسپ ملاقات کے حوالے سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ یہ بیان آج اور کل 2 دن تک چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے جو بھی نصیحت ملے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پورا تفصیلی واقعہ بخاری شریف میں بھی شروع کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت ابی بن کعب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ قام موسیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً فی بنی اسرائیل، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے۔ فسئل ای الناس اعلم، تو ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ فقال انا اعلم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اس زمانے کے حساب سے اور اس حساب سے وہ غلط بھی نہیں تھا جواب، مگر اللہ تبارک و تعالی نے عتاب فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں فعاتب اللہ عز وجل علیہ اذ لم یرد العلم الیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عتاب فرمایا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، یعنی کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ عالم وانا عالم، کہ میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے سب سے زیادہ۔ حسنات الابرار، اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاوحى اللہ الی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین هو اعلم منک، اے موسیٰ جہاں 2 سمندر جمع ہوتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اور اس پر کافی جو ہے بات کی گئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، مگر یہاں یہ فرمانا عتاب کے اوپر تھا، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، نبی مرسل، تو اس کے حساب سے، اور ادھر خضر علیہ السلام کا وہ اپنا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ علم دیا ہے، مگر یہاں پر جو تھا وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک طرح کا یہ عتاب تھا، اللہ اپنے بندے سے جو چاہے کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سنا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، تو فوراً عرض کرتے ہیں قال یا رب وکیف بہ، اے رب اس کے پاس کیسے میں پہنچ سکتا ہوں، مجھے اس کے پاس جانا ہے علم سیکھنے۔ اللہ اکبر۔ اور امام بخاری نے یہ پورا واقعہ جو ہے جیسے کتاب التفسیر میں بیان کیا ہے ویسے کتاب العلم میں بھی بیان کیا ہے، اور اسی پر بیان کیا ہے کہ علم
سیکھنے کے لیے سفر کرنا، کسی کے پاس سیکھنے کے لیے جانا، یہ نبیوں کی بھی سنت ہے۔ خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وَكَيْفَ بِهِ، اے اللہ میں ان سے ملاقات کس طرح کر سکتا ہوں؟ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِقْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ سَمَّ۔ فرمایا گیا کہ ایک مچھلی ٹوکری میں لے لو، جہاں یہ غائب ہو جائے وہیں وہ ہوں گے۔ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ یوشع بن نون وَحَمَلَ حُوتًا فِي مِقْتَلٍ۔ تو حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور آپ کے ساتھ آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے تعلق سے بتا دوں کہ یہ جب ہم جاتے ہیں بغداد شریف میں، تو جہاں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان ہے، وہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا مزار بھی ہے، اور آج بھی آپ کے مزار پر یہی آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ یہ لکھا ہوا ہے کہ یاد کرو محبوب جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا۔ یہاں فتاو سے مراد یہی نوجوان یوشع بن نون علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح فرمایا۔ ان جبارین کے ساتھ، قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا، اس قوم کو لے کر جو موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے، جن کا تذکرہ آپ نے سنا۔ یہ یوشع بن نون علیہ السلام، چونکہ میں نے اس وقت ان کو ادھورا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ جب یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا تب میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام ہی لے کر کے بعد میں گئے، اور ان کے لیے بھی سورج واپس ہوا تھا۔ یہ بیت المقدس کے محاذ پر جب قوم عمالقہ سے جنگ کر رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سنیچر کے دن جنگ کرنا یا اور کچھ کام کرنا یہ سب جائز نہیں تھا، لہذا یہ قوم یعنی قوم عمالقہ شکست کھا چکے تھے، بنی اسرائیل ان کا قتل عام کر رہے تھے، کچھ رہ گئے تھے، وہ سورج ڈوبنے کے بالکل قریب تھا۔ یوشع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ سورج کو واپس کر دے، اور سورج سے فرمایا سورج تو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں، تو ٹھہر جا۔ اے چاند تو بھی اپنی جگہ رکا رہے تاکہ میں سنیچر آنے سے پہلے دشمنان خدا سے انتقام لے لوں۔ سورج پلٹ آیا اور دن بڑا ہو گیا۔ جب سارے جو ہے ظالم قتل کر دیے گئے اور ان کا قلعہ کما کر دیا گیا، پھر جا کر کے سورج ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو 116 سال کی عمر عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ساتھ میں تھے، بھنی ہوئی مچھلی لی اور وہاں سے چلی، اور حتیٰ کان عند الصخرۃ وضعا رؤوسہما فناما، یہاں تک کہ ایک چٹان کے پاس پہنچے اور وہیں پر تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بیدار ہو گئے تھے۔ فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِقْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ مچھلی اچانک ٹوکری سے، مچھلی پکی ہوئی تھی، بھنی ہوئی تھی، ٹوکری سے نکل گئی اور دریا میں اس نے اپنی راہ لی اور سرنگ بنائی، اس نے راستہ بنایا اور راستہ سوکھ بھی گیا۔
وکان لموسیٰ وفتح عجبا، ان کو تعجب بھی ہوا. خیر انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو بتاؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو یہ بھی بتانا بھول گئے. اب وہاں سے سفر آگے بڑھا. فانطلقا بقیۃ لیلتہما ویومہما فلما اصبحا قال موسیٰ لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. یہاں سے اٹھ کر دونوں بقیہ رات و دن چلتے رہے. جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا بھئی ہمارے صبح کا ناشتہ لاؤ یا کھانا لاؤ، وہ جو مچھلی تھی. اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اس سفر سے ہمیں کچھ تھکن آ گئی ہے. اور حدیث میں ہے آقا فرماتے ہیں وَلَمْ يَجِدْ مُوسَىٰ مَسًّا مِّنَ النَّصَبِ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. اور موسیٰ علیہ السلام کو تھکان جو ہے چھوئی بھی نہیں تھی جب تک کہ اس جگہ سے آگے نہیں بڑھے جہاں جانے کا انہیں حکم دیا گیا تھا. جہاں مچھلی زندہ ہو کر کے سرنگ بنا کر کے چلی گئی تھی وہیں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی. اور یہ آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکن لگی. تو آقا فرماتے ہیں یہ تھکن اس لیے لگی کہ وہ اپنی منزل سے آگے بڑھ گئے. جب تک وہ چلتے رہے پورے سفر میں تھکن نے آپ کو چھویا تک نہیں تھا. بہرکیف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مچھلی مانگی تو فقال له فتاه ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت. تو آپ کے خادم نے کہا دیکھیے جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو اس وقت مچھلی کا واقعہ بیان کرنا میں بھول گیا. مچھلی تو وہاں زندہ ہو کر کے سورنگ بنا کر کے چلی گئی. قال موسیٰ ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے. فارتد على آثارهما قصصا، اس کے بعد دونوں اپنے نشان قدم پر پیچھے لوٹے. فلما انتہیا الى الصخرة، پھر جب اس چٹان کے پاس پہنچے اذا رجل مسجن بثوب، دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ سر سے پاؤں تک کپڑا تانے ہوئے سوئے ہوئے ہیں. فسلم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. قال الخضر وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے جب سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا تمہاری اس زمین میں سلام کہاں سے؟ فقال انا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں. فقال موسیٰ بنی اسرائیل، تو خضر علیہ السلام نے کہا ارے بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ قال نعم، کہا ہاں. اب اس کے بعد گفتگو آگے بڑھی، کیسے ہو، کس طریقے سے، اور خیر خیریت معلوم کی، سارے حالات معلوم ہوئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کی صحبت میں کچھ رہوں. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ نے ان سے کہا اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہوں کہ آپ مجھے ان نیک باتوں میں سے کچھ سکھا دیں. اللہ اکبر. قال انك لن تستطيع معي صبرا. یہ واقعہ سورہ کاف میں ہے 15ویں پارے کے اخیر میں. تو خضر علیہ السلام نے کہا قال انك لن تستطيع معي صبرا، آپ ہرگز میرے ساتھ نہ رہ پائیں گے. یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنی لا تعلمہ انت وانت علی علم علمکم اللہ لعلمہ. اے موسیٰ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا علم عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا علم عطا فرمایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے. بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو باطنی علم تھا، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت،
حضرت خضر علیہ السلام کہنا یہ چاہتے تھے کہ میں کچھ کام ایسا کروں گا جو ظاہر کے خلاف ہوگا، آپ صاحب شریعت نبی ہیں، آپ ضرور مجھے ٹوکیں گے، آپ کو ٹوکنا بھی چاہیے، لہذا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ رہ نہیں سکیں گے، اس لیے انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ جو ہے میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ فانطلقا، اب یہ چلے، اب یہاں دونوں کا ذکر ہے، حالانکہ یوشع بن نون علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے۔ یمشیان علی ساحل البحر، یہ دونوں دریا کے کنارے پیدل چلے۔ لیس لہما سفینۃ فمرت بہما سفینۃ، ان کے پاس کشتی نہیں تھی، جب کنارے پہنچے تو پھر ایک کشتی ان کے قریب آئی۔ فکلمہم ان یحملوہما فعرف الخضر، تو انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ ہمیں جو ہے دریا پار جانا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان دیا کشتی والوں نے۔ آج بھی حضرت علیہ السلام کو بہت سارے لوگ پہچانتے ہیں۔ فحملہما بغیر نول، تو خضر علیہ السلام کو پہچان لیا گیا، کشتی والوں نے ان کو بغیر کرائے کے سوال کر لیا، کہا ہم آپ کو بٹھائیں گے مگر کرایہ نہیں لیں گے۔ اب جب کشتی پر بیٹھے تھے، بخاری شریف میں ہے، فجاء عصفور فوقع على حرف السفینہ فنقر نقرۃ او نقرتین فی البحر، جب کشتی میں بیٹھے تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، تو ایک چھوٹی چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھی اور ایک یا دو چونچ سمندر میں اس نے مارا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا فقال الخضر یا موسیٰ ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ الا کنقرۃ هذه العصفور فی البحر، اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے اور تمہارے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ وہی ہے جو اس چڑیا کے ایک چونچ کے سمندر سے ہے۔ یہ حقیقت میں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ کسی سے کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ چڑیا تو سمندر میں چونچ مار کر کے کچھ بھی کم کر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی کچھ کم نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے جو ہے سامنے کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر، مگر یہ ایک سمجھنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ جیسے سمندر سے اتنا کم ہوا، حالانکہ سمندر سے اتنا کم ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی تھی۔ بہرکیف فعمد الخضر الى لوح من الواح السفینہ فنزعه، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال لیا، اب بیٹھے ہوئے تھے کشتی میں اور آرام سے سوار ہیں، کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، اور خضر علیہ السلام نے ایک تختہ اکھاڑ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، فقال موسیٰ قوم حملونا بغیر نول عمدت الى سفینتہم فخرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے بغیر کرائے ہم کو کشتی پر بٹھایا اور آپ نے کشتی کو پھاڑ ڈالا، کشتی والے ڈوب جائیں۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ جو ہے صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر گرفت نہ کرو اور میرے کام میں دشواری نہ ڈالو۔ قال فکانت الاولی من موسیٰ نسیانا، کہا یہ موسیٰ علیہ السلام
جو ہے پہلی مرتبہ بھولے اور فانطلقا، اب یہاں سے چلے، حالانکہ وعدہ ہوا تھا کہ کچھ بولوں گا نہیں، مگر چونکہ ظاہر میں کام ہی ایسا ہوا تھا، اب ظاہر میں کام ایسا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو بولنا پڑا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھولے، حالانکہ وعدہ ہوا تھا، اور یہ بھول کوئی وہ شرعی بھول نہیں تھی، شرعاً تو بتانا ہی تھا۔ بہرکیف جب تک دونوں دن آپ نہیں سنیں گے تب تک مکمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے دونوں دن سننا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضير برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام پھر کشتی سے کنارے اترے اور دونوں آگے بڑھے تو دیکھا کہ 10 بچے کھیل رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بچہ بڑا ہی جو ہے خوبصورت، اسمارٹ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کو جو ہے سر سے جدا کر دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی جان کے بدلے جو ہے مار ڈالا، یہ تو بچہ تھا، کھیل رہا تھا، اور آپ نے پکڑ کر کے قتل کر دیا۔ ظاہر بات ہے بولنا بھی ہوگا یہاں پہ۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے؟ اب فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه۔ 16ویں پارے میں ہے، قال ان سألتك عن شيء بعد هذا فلا تصاحبني۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے اب اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، بے شک میری طرف سے تمہارا یہ عذر پورا ہو چکا ہے، یہ اب آخری چانس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آخری موقع دو، اب اگر میں پوچھوں تو پھر میرا اور تمہارا ساتھ نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها، اب دونوں آگے بڑھے، ایک بستی والوں کے پاس انہوں نے کھانا طلب کیا۔ فابوا ان يضيفوهما، بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے، اس بستی کا نام انطاکیہ یا ایلا تھا، یہ سیریا کی بستی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اب وہاں پر ایک ایسی دیوار تھی جو جھکی ہوئی تھی، آج گرے کل گرے، بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام قال الخضر بيدي فاقام، خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فقال له موسیٰ لو شئت لاتخذت عليه اجرا، کہ اگر تم چاہتے، اب خضر علیہ السلام کا بھی دیکھو انداز کہ صرف ہاتھ سے صحیح کر دیا، ہاتھ لگایا اور وہ جو ٹہری تھی گرنے کے قریب تھی وہ سیدھی ہو گئی دیوار۔ تو
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان بستی والوں نے تو اپنے کو کھلایا بھی نہیں، تو اگر چاہتے اے خضر علیہ السلام تو آپ ان بستی والوں سے اس کی اجرت لے لیتے، یہ تو ایسے نکمے تھے کہ اپنے کو کھلایا بھی نہیں ہے اور آپ نے گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو اگر چاہتے لو شئت لاتخذت علی اجرا، چاہتے تو ان سے اجرت لے سکتے تھے۔ اب یہاں وعدہ ہوا تھا کہ اب بولوں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، چونکہ بات ہوئی تھی کہ اب اگر بولوں تو پھر ساتھ نہیں ہوں گے، تو خضر علیہ السلام نے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ لو دیدنا لو صبر حتی یقص علینا من امرہ ما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر اور صبر کرتے تو ہم ان کے احوال اور قصہ جو ہے اور زیادہ سنتے اور ہم اور زیادہ جو ہے ہمیں سننے کو ملتا۔ بہرکیف اب آگے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ سب کیوں کیا تھا اس کا جو ہے تفصیلی بیان کیا، جو 16ویں پارے میں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل بیان بھی ہوگا، اور اس میں جو نکلنے والے اسباق ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔